بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے، وہ مہینہ جس میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس ماہ کے آتے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ جشن میلاد یا جشن عید میلاد کے نام پر جگہ جگہ پروگرامز ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، جھنڈے نکالے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سیرت کے واقعات کے تذکرے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت و محبت کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر سال ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میرے خطبے کا موضوع ہے جشن ولادت رسول یا عہد اطاعت رسول، یعنی ہم سے اور آپ سے مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یا دین اسلام کو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کیا چاہتے تھے کہ تم میری ولادت کا جشن مناؤ، میرا میلاد مناؤ، میرے نام پر جلسے جلوس کرو، میرے نام پر جھنڈے نکالو، میرے لیے نعتیں پڑھو، میرے نام کے نعرے لگاؤ، یا پھر میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرا اسوہ اختیار کرو، میرے راستے پر چلو، میرے مشن کو سمجھو اور اس کو لے کر آگے بڑھو۔ سوال یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے مطلوب کیا ہے؟ کیا جشن ولادت رسول مطلوب ہے یا اطاعت رسول مطلوب ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی،
آپ کے اسوے کو اختیار کرنے کی، آپ کے راستے پر چلنے کی، آپ کے مقصد کو اپنا مقصد حیات بنانے کی، تو کہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے یہ ہم سے مطلوب ہی نہیں ہے. لیکن جب بات آئے جلسوں کی، بات آئے جلوس کی، بات آئے جھنڈوں کی، بات آئے نام کے نعروں کی، بات آئے نعتوں کی، بات آئے تذکروں کی، بات آئے عید میلاد النبی منانے کی، اس کے جشن کی، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جاگ اٹھتا ہے، مسلمان جوش میں آ جاتا ہے، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ قرآن اسی کا مطالبہ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات اسی کا مطالبہ ہم سے کیا. آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کے واقعات کی روشنی میں ہم یہ جانیں کہ آخر ہم سے اور آپ سے مطلوب کیا ہے. اب ربیع الاول شروع ہوا ہے، کیا ہم سے یہ مطلوب ہے کہ اب ہم رسول اللہ کے صرف تذکرے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جگہ جگہ صرف جھنڈے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے کریں، یا 12 ربیع الاول آ جائے یا 9 ربیع الاول آ جائے تو جلوس کریں؟ کیا آخر ہم سے مطلوب ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا یہ کہ دوسری طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں آپ کے بارے میں جانیں، آپ کا پیغام کیا تھا اس کو جانیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں اس کو جانیں، آپ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اس کو جانیں، آپ کی سنتیں کیا ہیں اسے جانیں، آپ کا اسوہ کیا ہے اسے جانیں، آپ کا طریقہ حیات کیا تھا اسے جانیں، آپ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ جانیں. یا یہ کہ آپ نے ہمیں اور آپ کو مقصد حیات کیا دیا ہے، مشن کیا دیا ہے وہ جانیں. ان دو میں سے ایک کو ہمیں اور آپ کو چننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر کم از کم یہ ہو کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اس میں تو ہم اپنے آپ کو سیرت کے لیے، سیرت کے پیغام کے لیے، سیرت کی تعلیمات کے لیے کچھ تیار کریں. میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کی زندگیوں کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگائیں، صرف رسول اللہ کے تذکرے کریں، جلسے جلوس کریں، جھنڈے لگائیں یا جشن منائیں. اور بسا اوقات تو یہ جشن اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس میں خرافات بھی ہونے لگتے ہیں. یہ بالکل ہم سے مطلوب نہیں ہے. ہم سے مطلوب ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
ہم نے کوئی رسول اس دھرتی پر نہیں بھیجا ہے مگر اس کا مقصد یہ تھا، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ یعنی رسول کی آمد کا، رسول کی حیات کا، رسول کی بعثت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ان کی اطاعت، ان کی پیروی۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جشن میلاد کا نہیں ہے، بلکہ عہد اطاعت کا ہے، کہ ہم اس مہینے میں جب یہ بات سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو ہمارے اندر یہ عہد، یہ جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر ہمارے رسول کون ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم سے آپ نے مطالبہ کیا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ جانیں اور پھر یہ عہد تازہ کریں کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کریں گے، اپنی پوری حیات کو حیات طیبہ کے مطابق ڈھالیں گے، اپنی پوری زندگی اس طرح بنائیں گے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، آپ کی زندگی تھی، آپ کی حیات تھی۔ یہ میرے بھائیوں اس عہد کا مہینہ ہے، اس عزم اور ارادے کا مہینہ ہے۔ پچھلے ربیع الاول کو میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے حقوق مصطفیٰ پر بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حقوق کیا ہیں ہم پر۔ شاید ہی کسی کو یاد ہو، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم جانیں کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کیوں آئے تھے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کیا لے کر آئے تھے، آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا تھا۔ آج بھی اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے اقرار میں ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلا حق یہ ہے، ہم اور آپ بہت سنجیدگی سے اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور بتائیں۔ اس میں ماشاءاللہ 70 سال کے بھی لوگ ہیں، 60 سال کے بھی لوگ ہیں، 50 30 40 20 25 ہر عمر کے لوگ ہیں۔ آپ مجھے مت بتائیے، ایک لمحے کے لیے سوچ کر اپنے دل میں یہ بتائیے کہ اس پوری حیات میں آپ نے کیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہے؟ اچھا، کتنے لوگوں نے پڑھی ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ کوئی ایک کتاب 10 صفحے کی بھی پڑھی ہو، 20 صفحے کی بھی پڑھی ہو، تو کوئی ایک کتاب سیرت رسول پر ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ماشاءاللہ 2 صاحب، 3 4، ایک بچہ بھی ہے 5۔ غور کریں آپ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو جاننا یہ فرض کے درجے میں ضروری ہے۔ ہماری نجات اسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی میں ہی ہماری آپ کی نجات ہے۔
اور ہم پوری حیات ایک بھی کتاب سیرت کی نہ پڑھیں، کیا معلوم ہوگا کہ آپ کون ہیں؟ اب جب ہم نے ہی کتاب نہیں پڑھی ہے یا ہمیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ مجھے بتائیں آپ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے، آپ کی عظمت کا احساس دلوں میں نہیں جاگے گا۔ بتائیں آپ، آج ہماری نظر میں کوئی بہت عظیم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی عظمت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تب ہوتا ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی ہے تو مجھے آپ بتائیں کیسے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کون ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئے تھے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آج یہ دور تو ایسا ہے کہ ہر زبان میں سیرت کی کتاب موجود ہے، ہر زبان میں۔ آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش موجود ہے، مراٹھی میں پڑھنا چاہیں مراٹھی موجود ہے، ہندی میں پڑھنا چاہیں ہندی میں موجود ہے، اور اردو، عربی، فارسی میں تو بے شمار کتابیں ہیں، ان کا تو شمار ہی نہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں۔ اب تو اور آگے بڑھ گئی ہے بات، یہ تمام کتابیں آڈیو بک کی صورت میں بھی آ گئی ہیں۔ یعنی آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنے موبائل میں وہ پوری کتاب چاہے 500 صفحے کی ہے آپ سن لیجئے بیٹھے بیٹھے، کوئی بھی کتاب، ہر کتاب آڈیو میں آ گئی ہے، ہر کتاب سن لیجئے، آپ بیٹھ جائیے اطمینان سے سن لیجئے۔ اس کو ویڈیوز آ گئے ہیں، ہمارے اکابر علماء کے بیانات ہیں موجود سیرت پر۔ مولانا مکی صاحب کے بیانات تو ہم لوگوں نے بچپن میں سنے تھے، جب یہ یوٹیوب وغیرہ نہیں تھا، سیڈیاں منگا کے 10-10 20-20 گھنٹے کے بیانات ہیں، پوری سیرت ہے۔ اس کے علاوہ آج کل تو یوٹیوب پر دن رات یوٹیوب پر آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہو۔ میرے بھائیو، اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ آپ طے کر لو کہ یہ پورے ربیع الاول میں یوٹیوب پر سوائے سیرت کے کچھ نہیں دیکھوں گا۔ اتنے بیانات آپ کو ملیں گے، بلکہ کتابیں ملیں گی، آڈیو بک، کہیں آپ کو الگ سے کچھ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے سیرت رسول کوئی بھی سن لیجئے، موجود ہے، اور اتنی اچھی آوازوں میں موجود ہے۔ ایک اسلام سرچ کر کے، آپ اس کو چاہے نوٹ کر لیں، اسلام سرچ کر کے، اس میں الرحیق المختوم کا کئی والیوم میں اتنی بہترین آواز میں پوری کتاب سیرت بیان ہوتی ہے کہ آپ دیکھو جیسے بہترین کسی اچھے اس میں ڈبنگ ہوئی ہے، بہترین آواز، آپ لگا دو تو مزہ آئے اس کی آواز کو سن کر، سن سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دل میں طلب ہو، دل میں طلب ہو میرے بھائیوں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے اسکالرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بڑے بڑے مقالے لکھ رہے ہیں، غیر مسلموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں۔ خود آپ کے ملک میں کتنے ایسے رائٹر ہیں جن کی غیر مسلموں کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، غیر مسلموں کی
کہ اس راما کرشنا راؤ صاحب ان کی کتاب اٹھائیے، اتنی شاندار، زیادہ موٹی بھی نہیں ہے، 24-25 صفحے کی ہے، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، مراٹھی میں ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کتابیں لکھ رہے ہیں سیرت پر، اور ہم مسلمان ایسے عاشق رسول ہیں کہ بس وہ جلوس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہی جلوس میں روک کر بتا دو ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ، کوئی نہیں بتا پاتا ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں 4-5 لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں سیرت کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر سال ہم کوئی ایک کتاب اٹھاتے، سیرت کی پڑھتے، ہر سال سیرت کے واقعات ایسے رٹ جاتے، سیرت رسول ایسے ہمارے اندر پیوست ہو جاتی کہ ہم اس کی نقل اتارتے، ہم اس پر چلنے کی کوشش کرتے۔ دن دن رات رات کرکٹ میچ چل رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، گھنٹوں چائے خانوں پہ برباد کر رہے ہیں، گھنٹوں سیریل چل رہے ہیں۔ اچھا یہ مردوں کی بات ہے، اگر یہی میں عورتوں کے مجمع میں سوال کر لوں تو شاید 1000 میں کوئی ایک عورت ملے جس نے سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہے یا نہیں؟ میرا تجزیہ صحیح ہے کہ نہیں؟ 1000 میں شاید کوئی ایک عورت ملے، اور شاید یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ بچی عالمہ نہ ہوئی ہوگی تو شاید ہی 5000 میں کوئی ایک ایسی ملے جو سیرت پر کوئی کتاب جس نے پڑھی ہوگی۔ یہ کیسا عشق رسول ہے، کیسی محبت ہے۔ پھر کہاں کھڑے ہیں ہم؟ پھر کہاں سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا؟ کیسے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی؟ ہم کیسے سیرت و رسول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اپنے بچوں کو ڈھالیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو ڈھالیں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیرت کیا ہے؟ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے۔ ابھی ایک پروگرام میں تھا، کئی مفتی حضرات تھے، اکابرین تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح اور امام مہدی اس پر بات چیت چل رہی تھی کہ آج کل بڑے جھوٹے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں یا میں مہدی ہوں۔ میں ان کے نام نہیں لیتا، میرا مزاج نہیں ہے کہ باطل کا نام لے کر اس کو پروموٹ کیا جائے، میں کبھی اس مزاج کا نہیں ہوں کہ اس پر بات کی جائے یا ان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ ان کو اپنے بیانوں میں ان کا نام لیا جائے۔ ان بیچاروں نے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے بیانات دیے اور اس موضوع پر، تو اخیر میں مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی۔ میں نے کہی مفتی صاحب ذرا ہم اپنی عوام کا جائزہ تو لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، آئیں گے تو کیسے ہوں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کا نسب کیا ہوگا، اور یہ جو باطل لوگ ان کے نام سے اٹھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے۔ آپ اپنے مجمع سے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کر کے دیکھیے، ان کو اپنے رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس وقت ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ہمیں سیرت کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ سیرت کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے پوری زندگی کوئی ایک کتاب پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو، مجھے بتائیے یہ کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، شاید کہ کسی کے دل میں یا سب کے دل میں میری بات اتر جائے، میں یہ خود بھی عہد کرتا ہوں، آپ کو بھی عہد کراتا ہوں کہ کم از کم میرے بھائیوں یہ ربیع الاول میں کوئی بھی ایک کتاب چوز کیجئے، انتخاب کیجئے، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو جو لینگویج آتی ہے، جو لینگویج آتی ہے، جائیے کتاب کی دکان پر، اس کو بولیے کہ مجھے بھائی سیرت کی ایک کتاب چاہیے، لا کر کے پڑھیے۔
پڑھ نہیں سکتے ہیں تو بچوں سے کہیے، یہ بچوں کو سب معلوم ہے، ہم سے 1000 گنا زیادہ یہ موبائل کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو کہیے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، مجھے سیرت کی ایک کتاب کی آڈیو بک لا کے دو تاکہ میں بیٹھے بیٹھے سنتا رہوں. کہیے ان کو. اگر اتنی بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ یہ کر لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی. بنیاد یہاں سے ہے. ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی سنتوں اور آپ کے اسوے کے تابع اگر نہیں ہیں تو ہماری نجات ہی ممکن نہیں ہے. نجات ہی ممکن نہیں ہے. ہم بار بار لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی پیروی کریں گے، رسول اللہ کے طریقے پر چلیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں گے. یہ بار بار ہم عہد کرتے ہیں. یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ پڑھ لیا اس کا جاپ کر لیا. یہ ایک عہد ہے، عہد وفا ہے، عہد اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، آپ کی سیرت کو جانیں گے، آپ کی تعلیمات کو جانیں گے، آپ کے پیغام کو جانیں گے، آپ کے اسوے کو جانیں گے، آپ کی حیات کو جانیں گے. پھر ہم اطاعت کریں گے، پھر ہم پیروی کریں گے. یہ آپ غور کریں، یہ بات کی ایجاد ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے کرنے شروع کر لیے، جلوس نکالنے شروع کر دیے، جشن منانے شروع کر دیے. یہ بہت بات کی بات ہے. شروع کی 3 صدیوں تک اس کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یا تبع تابعی نے یا ہمارے فقہا میں سے کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے، کسی عالم نے، کسی بزرگ نے کبھی جشن عید میلاد منایا ہو یا جلوس نکالا ہو یا جلسے نکالا ہو. ان کے سامنے تو یہ قرآن مجید کی یہ آیتیں تھیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جس طرح اللہ کے احکامات کی پیروی تمہیں کرنا ہے اسی طرح رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے واقعات اٹھائیں، تابعین کے واقعات اٹھائیں، تبع تابعین کے واقعات اٹھائیں، اپنے اسلاف کے واقعات اٹھائیں. ان کی پوری زندگی سراپا سیرت بن گئی تھی. ان کی زندگیوں میں سنت رسول جا بجا نظر آئے گی آپ کو. پوری حیات سنت رسول میں ڈھل گئی تھی. چھوٹی چھوٹی سنتوں کا وہ خیال رکھتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، پھر آج سناتا ہوں کہ 2 صحابی روم گئے. اس وقت کے بڑے سپر پاور ایران و روم. وہاں عالی شان دسترخوان لگا تھا، وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. ایک صحابی سے نوالا نیچے گر گیا. انہوں نے اٹھا کر کھانا چاہا. جیسے اٹھا کر کھانا چاہا دوسرے صحابی نے ہاتھ مارا. یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو سپر پاور کا دربار ہے، اتنا عالی شان دسترخوان ہے. یہ لوگ ویسے ہی ہمیں پھٹیچر سمجھتے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹے، ہماری ساری چیزیں جو ہے کمزور. یہ تو بڑے عالی شان کے لوگ، ان کا دسترخوان اتنا عالی شان. اگر نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاتے ہو تو یہ کیا کہیں گے؟ ان کو جوش آ گیا. انہوں نے جو جواب دیا، یہ جواب یہاں سے باندھ کر لے جائیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا میں اپنے حبیب، اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا.
یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ ارے میں کرتے پاجامے میں آ جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے؟ ارے شادی بالکل سنت کے مطابق کر لوں گا، جہیز وہیز نہیں اور یہ سارا جو تام جھام ہے یہ نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہتے ہیں ہم کیوں نہیں اعلان کرتے برملا کہ ہم اپنے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے. یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اور یہ جذبہ پیدا ہوگا جب ہمارے اندر علم آئے گا. عمل کا پہلا زینہ علم ہے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیرت رسول کی پیروی کریں، سیرت رسول کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں، تو اس کا پہلا زینہ ہے کہ پہلے ہم معلوم تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں کون. آپ کے بارے میں پڑھیں، آپ کے بارے میں سنیں، آپ کے بارے میں جاننے والوں سے معلوم کریں، ایک ایک چیزیں جانیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھروں میں یہ ربیع الاول ایسا گزاریے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں میں سیرت کے تذکرے ہوں، سیرت کے واقعات پڑھے جائیں، سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو کہ ہاں آپ کون ہیں. سیرت کے جو واقعی جینوین پروگرام ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، یا ایسے پروگرام جہاں واقعی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں جائیں. یہ شور ہنگامے، یہ نعرے بازی، یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول کی پیروی کرو، رسول سے محبت ہے تو رسول کی سنتوں کو زندہ کرو، رسول سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کو زندہ کرو. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول الصادق الامین تھے، سچے تھے، تم بھی سچے بن جاؤ. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول امانت دار تھے، تم بھی امانت دار بنو. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول نے پوری زندگی کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ بھی مت کرو. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول مظلوم کا ساتھ دیتے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. اگر واقعی رسول سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی بدگوئی نہیں کی، کسی کے خلاف بد کلامی نہیں کی، کبھی آپ نے گالی نہیں دی، کبھی آپ نے گندے الفاظ زبان سے نہیں نکالے، کبھی آپ نے کسی کے خلاف سازش نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی. الغرض کہ آپ نے کبھی کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. اگر رسول سے محبت کرتے ہو تو ایسے بن کر دکھاؤ، رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کر کے دکھاؤ، رسول کی سنتوں کو زندہ کر کے دکھاؤ. یہ ہے اصل جشن میلاد، یہ ہے اصل. اس لیے میں نے آج اپنے خطبے کا موضوع رکھا تھا جشن عید میلاد یا عہد اطاعت رسول. اس ربیع الاول میں ہمیں جشن نہیں بلکہ عہد کرنا ہے کہ ہم پوری حیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تابع کریں گے، ہم رسول اللہ کی پیروی کریں گے، ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.